میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالاں تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدے دی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی کدے دی لوڑ نہیں پیندی السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ خان، جہان ٹی وی اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان سے۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اور آج ہم چھوٹی سی ایک دعا ہے، دعائے سریانی کے نام سے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور مہمان گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں طاہر جمیل قادری۔ آج بروز 13 تاریخ 5واں مہینہ 2020، 19ویں سحری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور رمضان بہت تیزی سے اپنے سفر کو جاری و ساری ہے۔ دوسرا اشرا، مغفرت کا اشرا، مولا پروردگار ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور پہلے تھوڑے سے کامنٹس لے لیتے ہیں۔ آج سیم قاضی ہمیں دیکھ رہی ہیں حیدرآباد سے، تھینک یو سیم، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام۔ اور ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کا، طاہر جمیل صاحب کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے۔ کین یو ہیئر مائی وائس؟ جی کین یو ہیئر مائی وائس؟ ہیلو، یس آپ یس۔ مائک آف نہیں ہے؟ آپ کی لیپ ٹاپ پہ میں لیپ ٹاپ بھی ہے لیپ ٹاپ۔ ہیلو، اوکے آپ لیپ ٹاپ پہ مجھے لیں، لیپ ٹاپ پہ لیں، لیپ ٹاپ پہ۔ ہیلو، ہیلو، آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ ہیلو، ہیلو، جی طاہر لیپ صاحب ٹاپ آپ جسٹ اپنا اوے۔ مائک چیک کریے پلیز، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک منٹ جسٹ اوے۔
ہاں اٹس اوکے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ آپ مجھے پھر لیپ ٹاپ سے لیں مائک. ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اب ٹھیک ہے. کیسے ہیں طاہر صاحب آپ؟ الحمد للہ جی، شکر اللہ کا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل. مغل جان، وعلیکم السلام مغل جان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طاہر صاحب کین آئی ڈراپ یو ون اندر لائف؟ اوکے 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 اوکے. اوکے. اچھا طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو بتائیں کہاں سے آپ نے ہمیں جوائن کیا؟ سیالکوٹ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا؟ کب سے آپ نے نعت خوانی کا شوق رکھتے ہیں؟ جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی نعت خوانی کا شوق تو بچپن سے ہی تھا. اس حوالے سے کچھ میری امی جان کی تھوڑا سا اس طرف، کیونکہ اسلامی گھرانہ میرا، تھوڑا اس طرف اٹیچمنٹ اسلام کی طرف زیادہ تھی. تو سٹارٹ میں مجھے یاد ہے میری امی نے مجھے ایک ڈائری بنا کے دی تھی چھوٹی سی، اس میں ایک نعت لکھ کے دی تھی جو میں اکثر اسکول میں، اس کے بعد جب میں کالج یونیورسٹیز میں بھی گیا میں پڑھتا تھا. اور وہ سٹارٹ سے ہی میری گھر سے ہی اس حوالے سے مجھے شوق دلوایا گیا. اور پھر آہستہ 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 میں اس حوالے سے پھر بعد میں محافل کا سلسلہ، محنت ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ پاک نے عزتوں سے بعد میں نوازا. آج کہاں سے اسٹارٹ لیں گے طاہر صاحب؟ میں حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں، اللہ پاک سے بس ہم سے شروع کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک، جتنے اس ٹائم ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں،
ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور آپ کے لیے کامنٹس آنا شروع ہو گئے. طاہر صاحب، محمد قاری نعمان صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم، ماشاء اللہ طاہر جمیل جی قادری صاحب ہمارے سیالکوٹ کی شان ہیں اور پڑھے لکھے شناخواہ ہیں، اور اس فیلڈ میں ایسے نوجوان شناخواہوں کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ محمد قاری نعمان صاحب، آپ نے سیالکوٹ سے ہمیں میسج کیا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام پسند کرنے کا. اور آج میں یہاں پہ ڈسکس کر تھینک رہی یو تھی سو مچ جی تھینک یو سو مچ. دعائے سریانی، دعائے سریانی کے بارے میں تھوڑا سا آج انفو لے لیتے ہیں. دعائے سریانی سریانی زبان کی دعا ہے. اس متبرک دعا کو حضرت عبداللہ بن عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی زبان میں نظم فرمایا ہے. اصل دعا سریانی زبان میں تھی. سریانی زبان آپ کو پتہ ہے طاہر صاحب سریانی زبان کسے کہتے ہیں؟ سریانی زبان میں نے سنا ضرور ہے لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے سریانی زبان. ہمارے ساتھ طلعت محمود صاحب موجود ہیں. اگر طلعت محمود صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ذرا اس کو آگے بڑھائیے. طلعت محمود صاحب، اچھا کہ سریانی زبان کسے کہتے ہیں؟ سریانی زبان بیسکلی وہ زبان ہے جس میں رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اور ہم کلام کرتے ہیں. سریانی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. اور میری جو فرسٹ ڈاٹر ہے، ٹھیک میری ٹھیک بیٹی، اس کا اچھا نام ہے اچھا سدیمہ. اور سدیمہ جو ہے وہ سریانی زبان کا ورڈ ہے، اور سدیمہ کی میننگز ہیں اللہ کا ذکر کرنے والی. اچھا ماشاء اللہ اللہ کی عبادت کرنے ماشاء والی اللہ نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی، مطلب ذکر و اذکار کی محفلیں کرنے والی. تو بہرحال آگے اچھا بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ.
हजरत अब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अरबी ज़बान में इसका मतलब आपको सुरयानी ज़ुबान से अटैचमेंट है काफ़ी? असल में ये नाम मेरे पीरो मुर्शिद ने रखा है मेरी बेटी का, और ये बहुत कॉमन नेम नहीं है। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि सदीमा के मीनिंग्स क्या हैं। इवन जी, मैंने सदीमा भी नाम फर्स्ट टाइम लोगों ने सुना है सुना इसको। नहीं। एग्जैक्टली। तो असल दुआ सुरयानी ऐसे ज़बान ही में थी, इसलिए अब तक दुआए सुरयानी के नाम से मशहूर है। बुजुर्गों का इरशाद है कि अहद कदीम की किताबों में इस दुआ का वही दर्जा था जो कुरान मजीद में सूरह रहमान का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब कोई मुश्किल पेश आती तो सरबजुदू होकर दुआ सुरयानी पढ़ते थे। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी मुश्किल को दूर फरमाते। मुसलमानों के लिए जलील कदर का बनने में इस मुतबर्रिक दुआ की खास अहमियत है। सिलसिला आलिया सहरवरिया में इसका विर्द बहुत ज़्यादा है। हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन बख्शी सर अजीम ने इसकी शरह 8वीं सदी हिजरी के अव्वल में लिखी थी। दुआए सुरयानी हर जायज़ मकसद के लिए मुजरिब है। रोज़ाना 3 बार या 7 बार हुसूल मकसद के लिए पढ़ते रहें और सरबजुदू होकर दुआ करें। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुख्तसर सी है। आपसे नाते सुनते जाएंगे और इसकी चंद एक पेजेस पढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आज की महफिल हमारी दुआए सुरयानी से स्टार्ट होगी। अच्छा, एक लास्ट मैंने जो स्टार्ट लिया था अपने प्रोग्राम का, वो मैंने लिया था दुरूद माही से। कुछ इस तरह की दुआएं, कुछ इस तरह की दुआएं ही कहेंगे जो आम पब्लिक तक नहीं है या आम पब्लिक नहीं पढ़ती, कॉमनली इसको नहीं समझ है, उनके वज़ाइफ नहीं पता, उनकी तशरीह नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता। अच्छा, इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों के कानों तक चले जाएं और हमारी मुश्किलें और हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं। तो एक पेज पढ़ते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने तफसीर पढ़ी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनल मौजूद व फतलुबनी तजिदनी फ़इन ततलुब सवाए लम तजिदनी। अनल मौजूद व ला तकसुब सवाए कसिरुल खल्क़ फतलुबनी तजिदनी। अनल रब्बुल लज़ी यख्शा अज़ाबी जमीउल खल्क़ फतलुबनी तजिदनी। अनल मुल्कुल मुहीमिन जल्ल क़द्री अज़ीमुल मुल्क फतलुबनी तजिदनी। अनल माबूद व ला तअबुदू सवाए अनल जब्बार फतलुबनी तजिदनी। अना लिल अब्द अरहम मिन अखी है व मिन अबवी है फतलुबनी तजिदनी। मैं हूँ मौजूद, सब मुझ पास आओ। जो मेरे गैर की रखो तलब तुम, जो मेरे गैर की रखो तलब तुम। मुझे शिर्क सस्ती से नज़दीक पाओ, न पाओ मुझे जिस जहां जाकर जाओ। इसका तर्जुमा भी बड़ा ज़बरदस्त है और अल्लाह ताला अपनी वहदानियत और अपनी होने का इसमें बशऊर इजाफा कर रहे हैं कि अनल मौजूद ला तकसुब सवाए कसरुल खल्क़ फतलुबनी तजिदनी। तुम्हारा बा अबदी में हूँ मकसूद, मैं सर जहां हूँ या सब खालिक का। ना पूछ मुझसे बना कोई माबूद, जिसे चाहूँ करूँ यक पल में नाबूद। थोड़े से मैसेज साथ ले लेते हैं। आज हमें मदिया खुरम देख रही हैं कराची पाकिस्तान से। थैंक यू सो मच मदिया, आज आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और गुजारिश है कि नात पढ़ दी जाए। करम आज मेरे ख्याल में ताहिर साहब आपके लिए ये मैसेज है। फरजीन सलीम का मैसेज है हमारे पास। करम आज भले बाम, क्या लिखा है इन्होंने, आप रीड करें, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप प्लीज आप कंटिन्यू करें इस नात को जो आपने बाला बाम आ गया। हाँ, बाला बाम जी जी, मुझे समझ आ गया जी। चले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ नात को जी इंशाल्लाह। करम आज बाला
बाम गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए, बामा गया है, करम आज बालाए, बामा गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है, जुबान पर मुहम्मद का। और सुनिए, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में मजा जब गए सरकार महशर में कह दे, मजा जब गए सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, कदम आज बालाए, बाम गया है, करम आज बालाए, हाँ सुभान अल्लाह। काफ़ी सारी फरमाइशें हैं आपकी, बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। सरदार साहब कहते हैं आपके लिए वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, और ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस गए, फरमाइशें भी गई। आप खुद ही चेक करके ताहिर साहब आप खुद ही कंटिन्यू कर लीजिएगा। और जी मैं मैसेज एक्चुअली साथ रीड कर रहा हूँ।
جو کمنٹس جی آ رہے ہیں. اچھا، اس دعا کو کنٹینیو کرتی ہوں دوبارہ سے. انا للعبد ارما من اخیہ ومن ابویہ فاطلبنی تجدنی تجدنی واحدا سمادا عظیما کثیر البر فاطلبنی تجدنی تجدنی مستغاثا مغیثا ان القہار فاطلبنی تجدنی ورحما من ابد من اسانی وجہل من فاطلبنی تجدنی تجدنی فی سواد اللیل عبدی قریبا من کا فاطلبنی تجدنی تجدنی رحیما برا رؤوفا بکل الخلق فاطلبنی تجدنی تجدنی واسعا بالخلق عبدی انا المذکور فاطلبنی تجدنی تجدنی فی سجودک حین تدعو وحین تقوم فاطلبنی تجدنی ان القہار نادانی قزیما اقل للبیک فاطلبنی تجدنی اذا المضطر قال لترانی نظرت الیہ فاطلبنی تجدنی اتعرف من یغیث الخلق غیری سریع الاخذ فاطلبنی تجدنی اتعرف منقذا غیری سریعا من الہلاکات فاطلبنی تجدنی اتعرف من یقول للشیخ غیری یکن فیکون فاطلبنی تجدنی اتعرف ساتر للغیب غیری انا ستار فاطلبنی تجدنی. یہ دعائیں پڑھنے کا مقصد یا شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا. میں بہت ترسی ہوں ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے. میں جب یہ دعائیں پڑھتی تھی آج سے کچھ سال پہلے تو اس سے ہاتھ پھیر کے بس میری یہ دعا ہوتی تھی کہ مولا پروردگار تیرے حبیب کا روزہ ہو اور میں یہ دعائیں وہاں صحن میں پڑھ رہی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کی زمین کتنی ٹھنڈی ہے, وہاں کی ہوا کیسی ہے, وہاں کا پانی کیسا ہے. بس میرے دل میں ایک آس تھی کہ میں یہ دعائیں پڑھوں اور میں کسی بے شک طریقے سے نبی کریم کے روزے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. اور ایک دن آیا, یہ حقیقت ہو گئی. مجھے نہیں پتا تھا میری لاٹری لگے گی اور میری ماشاء لاٹری اللہ لگی. میری سیکنڈ بیبی کی ماشاء پیدائش اللہ سے ماشاء میرا بلاوا ہوا اور جاب ہوئی ہسبینڈ کی اور میں وہاں پہ گئی. اللہ. یہ زندگی میں سب سے اہم اور اچھی لاٹری ہی یہ ہے. بے شک بے شک. اگر حقیقت میں کسی لاٹری کو کہا جائے کہ اللہ کرے کہ میری کوئی ایسی لاٹری نکل آئے. پیسے تو ایک ایسی چیز ہیں کہ جو شاید آج ہیں کل نہیں ہیں, کچھ پتہ نہیں, نہ ہی ہم قبر میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. یہ ایک ایسی لاٹری ہے, اس میں پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن اس میں جو آپ کو نظارے ملیں گے اور جو ملے گی وہ انشاءاللہ قبر میں بھی, یہ میرا ایمان ہے, وہ قبر میں بھی کام آئی اور حشر میں بھی انشاءاللہ کام آئی. بے شک. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ظہر سے عصر کا مجھے ٹائم ملا. ٹائم لیمٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ پھر ہمیں پہلے مدینے میں گئے, مدینے کے بعد مجھے مکے میں جانا تھا عمرے کرنے کے لیے. تو ظہر سے عصر تک کا جو ٹائم ملا وہ میں نے صحن میں بیٹھ کے یہ ساری دعائیں پڑھی اور بہت تسلی سے, بہت دل سے پڑھی. اور نیت کا دار و مدار اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹے بیبیز کے ساتھ اس طرح کے احکامات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان رہا کہ لذت بھی ملی, وقت بھی ملا, دعائیں بھی پڑھی, عبادت بھی کری, اور ماشاء اللہ. بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے در پہ بلایا. اور یہ نصیبوں کی بات ہے. اور میرا تو ایمان ہے کہ کوئی بھی پیسے سے نہیں جاتا. کوئی کروڑ پتی ہے, جتنا بھی امیر ہو, پیسے سے تو جایا نہیں جاتا. یہ ادھر سے بلاوا آنا ہے, جس کو انہوں نے پسند فرمانا ہے اسی نے ان کی بارگاہ میں جانا ہے, اسی کو عمرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضری نصیب ہوگی. ادروائز یہاں میں نے اکثر, میرا ذاتی مشاہدے میں بھی چند لوگ ہیں, پیسہ بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, لیکن توفیق نہیں یا ان کو بلاوا نہیں ادھر جانے کا. اور کچھ غریب حضرات ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیسے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا, اور وہ 2 3 4 بار بھی ہو آتے ہیں اس پاک در سے. سب ادھر سے بلاوے کی بات ہے, ادھر سے بلاوا ہوگا اسی نے جانا. تو جب فرسٹ ٹائم میں گئی تو فجر کا ٹائم تھا, بالکل اندھیرا تھا. کوسٹر جا کے رکی اور ہم جانا شروع ہوئے. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ لیڈیز ظاہر لیڈیز سے انٹر کرے گی اور جینٹس کی سائڈ سے جائیں گے.
لیکن میں جب واپس آئی تو میں نے اپنی فرینڈز اور جو بھی میرے ساتھ تھے لوگ، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں اس راستے سے گئی تھی، آپ لوگ کس راستے سے گئے تھے؟ میں جس راستے سے گئی تھی وہاں جب میں انٹر ہوئی جنت البقیع کی طرف سے اور ریاض الجنہ میں جب میں داخل ہوئی تو میرے ساتھ جتنی بھی پبلک تھی وہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھی. اور ظاہر ہے نقاب ہوتا ہے موسٹلی زیادہ تر خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ بھی نقاب سے ہوتی ہیں تو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے. لیکن جو ریاض سے پبلک گئی ہوئی ہوتی ہے یا جدہ سے گئی ہوئی ہوتی ہے وہ موسٹلی نقاب نہیں لیتی ہیں. ایون میں بھی نہیں لیتی، میں نے بھی نہیں لیا. لیکن میں نے کچھ الگ سا ہی منظر تھا کیونکہ فجر کا ٹائم تھا اور حرم کے اندر مجھے آسمان دکھ رہا تھا اور میں کانشیس یہ تھی کہ میں صحیح جگہ پر آئی ہوں یا میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں. یہ تو ہمیشہ میں آتی ہوں لیکن یہ وہ والی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں ہمیشہ آتی ہوں. یہاں تو ریاض الجنہ کی جگہ ہے، حضور کا دیدار سامنے ہے، پبلک ہے، گرین کارپیٹنگ ہوئی ہے، لیکن آسمان کیوں ہے اوپر؟ ایون کبوتر اڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس منظر کو مجھے نہیں آج تک مجھے یاد اور نہیں مجھے سمجھ میں آتا کہ وہ ریاض الجنہ کی جگہ تھی، لیکن وہ کون سی جگہ تھی اور کہاں میں بیٹھی ہوئی تھی، یہاں وہاں کی پبلک کیا تھی، وہاں کی فریگننس الگ تھی. ایون وہاں کی جو خواتین تھی وہ ٹوٹلی چینج تھی اور بہت زیادہ کراؤڈ نہیں تھا اس جگہ پہ. لمیٹڈ خواتین تھیں، فاصلے پر تھیں اور محفلیں ہو رہی تھیں، لوگ عبادت میں مصروف تھے. لیکن میں بس حیران اور پریشان اپنی بچیوں کے ساتھ کہ یہ وہ عام جگہ نہیں ہے، یہ ریاض الجنہ ہے لیکن یہ وہ والی جگہ نہیں ہے جو عام پبلک کے لیے ہے. اس کے بعد ساری جب نوافل پڑھ کے اور سب پڑھ کے اور یہ پنصورہ میرے ساتھ تھا، اس کی کنڈیشن کی حالت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں اس کی بائنڈنگ بھی نہیں کرا پاتی ہوں. تو یہ پنصورہ میرے حج کے دوران بھی رہا، میرے عمروں کے دوران بھی میرے ساتھ، میرے سفر کا ساتھ رہا. اور ماشاءاللہ جتنے عمرے میں نے پرفارم کیے اتنے عمرے اس میرے پنصورے نے کیے. ایک حج کی ادائیگی کی، ایک حج میں میرے ساتھ رہا. اور میں مسلسل یہی کچھ چند دعائیں تھیں جو میں یہاں سے نیت کر کے گئی تھی کہ مجھے یہ پڑھنی ہے، مجھے روزہ مبارک پہ جا کے کچھ نہیں کرنا، مجھے یہ جسٹ دعائیں یہ والی پڑھنی. تو کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا پبلک سے شیئر کروں. ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نیت آپ کو میریکل کرا دیتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اگر سچے دل سے کوئی چیز مانگی جائے تو رب تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن اس میں نیت ثابت ہونی چاہیے، اس میں لذت ہونی چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے، اس میں پیار، اس میں عشق ہونا چاہیے رب تعالیٰ کا. تو آگے کیا سنائیں گے طاہر بھائی؟ میری تو بہت ساری گفتگو چلتی رہی ہے، آپ شاید مدینے میں ڈوب گئے. طاہر صاحب جب تک ہمیں جوائن کرتے ہیں اس کو آگے پڑھ لیا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. وَلَيْسَ يَمْلِكُ الْفِرْدَوْسَ غَيْرِي أَنَا الرَّزَّاقُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي أَهْلَ فِي الْخَلْقِ مَنْ يُؤْتِي جَزِيلًا سَوَاءٍ لَيْسَ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي الطَّارِقُ غَافِرٌ لِذَنبِ غَيْرِي أَنَا الْغَفَّارُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي سَأُغْفِرُ لِلْعِبَادِ وَلَا أُبَالِي غَدَاةَ الْحَشْرِ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي وَأَكْرِمُ مَنْ أُرِيدُ بِلَا حِسَابٍ أَنَا الْوَهَّابُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي فَزَّزْ لِي وَلَمْ تَرَقْتُ مَثْلِي وَلَسْتَ تَرَاهُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي وَأَكْرَمُ مَنْ يَتُوبُ إِلَيَّ خَوْفٌ لِلْإِكْرَامُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي لِيَ الْآلَاءُ وَنِعْمَاءُ عَبْدِي لِيَ الْخَيْرَاتُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي
लियद्दुनिया वमा फीहा जमीअन लियल मलकूत फतलुबनी तजिदनी अतारिफु मिनल लूह इस्मुन का इसमें अनर रहमान फतलुबनी तजिदनी अनल्लाहुल लज़ी ला शैइन मिस्ली अनद दयान फतलुबनी तजिदनी अनल मालिकुल मुल्क वल कुल्लु मुल्किन लियल मीरास फतलुबनी तजिदनी अना उफ़ने दुहूर व क़ब्ला क़ब्लिन व बादल बाद फतलुबनी तजिदनी अनल वहाब या अब्दी सरियन वलिल अहद फतलुबनी तजिदनी अनल फर्दुल मुदब्बिर फ़ौक़ अर्शी वल तकसीफ फतलुबनी तजिदनी अन रब्बुल लज़ी ला ज़ुल्म इंदी वलस्तु अजूर फतलुबनी तजिदनी खलक़्तु मुहम्मदन नूरन क़दीमन लहुल बुशरा फतलुबनी तजिदनी व याशिफु फ़िल ख़ल्क़ि यौमा हश्रिन अशफ़िउ फ़ीहि फतलुबनी तजिदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ क़यामत वही महबूब मेरे बेशक करेंगे जुमला आलम से की शफा करूँगा इसी को राज़ी बेनिहायत। बड़ी खूबसूरत दुआ है और हिफ्ज़ तो नहीं है लेकिन हाँ फ्रिक्वेंटली पढ़ लेती हूँ क्योंकि अमूमन ये मेरी नमाज़ों का हिस्सा रहती है। इस्नाद दुआ बहुत सुरियानी प्यारी दुआ है। जी बिल्कुल माशाल्लाह से, और तर्जुमा उससे बेहतरीन, उससे उस तर्जुमे को साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। हमेशा जो कोई इस दुआ को पढ़ेगा अमन में वो सदा हक की रहेगा। दुरूद कोई चहल दिन से इसको करेगा, दर्द कोई चहल दिन इसको करेगा। नसीबा बख्त व दौलत पर रहेगा, हमेशा कबूल और मकबूल होवे, भला से झूठ कर वो पाक होवे। दुआ इसको कभी न रद्द की जाए, न किसी को वो भी कभी मोहताज होगा। तो पढ़िएगा ज़रूर, जब फुर्सत से हो तो इस दुआ सुरियानी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा। एक डेली रूटीन में ना पढ़ सकें, जुम्मे वाले दिन इसकी कोशिश करें कि इसको एक दफ़ा पढ़ लें जुम्मे की नमाज के बाद। दुआए जमीला के भी बड़े फ़वाइद हैं, अहदनामे के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो क्या फरमा रहे हैं, तलत महमूद साहब फरमा रहे हैं, महरूम कर दिया जाता है रहे फ़ख्र से वो शख्स जिसके दिल मोहब्बत से रसूल से खाली हों। बेशक बजा फरमाया तलत महमूद साहब, बजा फरमाया। आज आपको महफिल का हिस्सा होना था और आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। आगे बढ़ाते हैं ताहिर साहब, आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी फरमाइश आई थी। जी जी परवीन रिफत कहती हैं ताहिर भाई स्टार्ट हो जाइए अब। तो भाई स्टार्ट हो जाइए अब। स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाइए। मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे वो मैसेज मिल गया, बड़ी अच्छी दुआ थी वो। जी जी, मैं वो कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें 2-4 फरमाइशें हैं, मैं थोड़ा सा एक शेर इन सबका पढ़ देता हूँ। जी पढ़िए बिल्कुल। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने, मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने, मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने, मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने, जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा
میرے ہر دکھ تے ہر غم تو ہمیشہ ٹال رکھ دینے ایک فرمائش کی ہے مدینہ شریف کے حوالے سے، میں اس کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. اللہ پاک یہ کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سحری کا بھی اور ایک افطاری کا بھی، اس وقت مانگی جانے والی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ سے جتنے مجھے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں تاکہ یہ دعا پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلی صدا پوری ہو جائے. اللہ پاک سب کی حاضری ہو جائے مدینہ پاک. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے غازر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ. ایک نعت آپ کو میری فرمائش پہ بھی پڑھنی اور یہاں پہ آلریڈی فرمائش موجود ہے، وہ ہے حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں. بھلے آپ لاسٹ میں پڑھیے گا لیکن پڑھیے گا ضرور. جی کون سی؟ میں نے سنا نہیں آواز. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے. جی انشاءاللہ ضرور. اس کی فرمائش بھی ہے. اور جی میں آپ جہاں دعا بتا رہی تھی تو میں بھی ایک دعا بتانا چاہوں گا. پلیٹ فارم کے ہوتے ہوئے اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکے انسان اس کو اٹھانا چاہیے. تو ایک دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی، وہ دعا وسیلے سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کریں
اور یہ دعا نہ میں نے نہ میری ہے نہ اولیاء کرام کی ہے، یہ دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. میں اس کو دعائے وسیلہ تو آپ کو انشاءاللہ یہ دعا مل جائے گی کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی. اس دعا میں نبی پاک پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کے دعا مانگی جا رہی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے، ان کی بارگاہ میں کہ آپ توجہ فرمائیں ہماری طرف. بڑی خوبصورت دعا ہے، جو اس کو سنیں انشاءاللہ یاد کریں اور اس کو اپنی کوشش کریں ہر نماز کے بعد کی دعا میں ضرور ایڈ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ برکتیں دے گا. آمین. ہلو، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی اچھا، ہمیں طلعت محمود صاحب نے جوائن کیا ہے حیدرآباد سے. کیسے ہیں طلعت محمود صاحب آپ؟ الحمد للہ فرسٹ کلاس. آپ کو آواز آ رہی ہے طاہر صاحب؟ جی جی مجھے آ رہی ہے بس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے طاہر صاحب آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہتر ہے، آ رہی ہے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی کرم ہے اللہ کا. اچھا یہ دعا بہت سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے. میں آپ کو واٹس ایپ پہ لیتی ہوں طلعت محمود صاحب، میں آپ کو واٹس ایپ پہ لیتی ہوں، ادھر کم آواز آ رہی ہے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ لیتی ہوں. طلعت محمود صاحب نے ہمیں کوٹری حیدرآباد سے جوائن کیا ہے، اور آج لاسٹ آپ ہم میرے 2 دفعہ اسپیکر رہ چکے ہیں میرے پروگرام کے، اور اچھا اچھا اچھا. ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ بولیں طاہر صاحب جب تک آپ بات کریں. جی میں فرمائشیں پڑھ رہا تھا. ایک بھائی نے فرمائش کی ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام جی ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو فرمائش ہے. میں جب تک آپ طلعت صاحب کو واٹس ایپ پہ لیتے ہیں، میں ایک مشہور زمانہ نعت ہر ایک بچے اچھا کو یہ نعت آتی ہے. جی جی بالکل. آپ لے لیں ایڈ کر لیں. اب آ رہی ہے آواز؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آ رہی ہے؟ جی جی بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے. بھائی صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی آواز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دو، اور آپ جو اندر یہ محبت رسول بھر کے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آمین. اور بات سے آپ کو اللہ کو کامیاب کرے. اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک نعت ہے میرا شکارہ دل نہ لگے، وہ سنا دیں. واہ، سمجھ آئی؟ میں لچ نہیں پالا مجھے دل لاسٹ دل. میں ورڈز کی طرف. جی میں لجپال دے لڑ لگی. میں جی میں سنا شکارہ دیتا ہوں دل نہ انشاءاللہ. لگے. جی میں سناتا ہوں انشاءاللہ. میں لجپالا دے لڑ لگیاں، میں لجپالا دے لڑ لگیاں،
میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں میں لج پالاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے غرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی کدی بھی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی میں لج پالاں دا منگتا ہاں میں لج پالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے دعاواں منگ دعاواں رل کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعاواں رل کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہندے میں لج پالاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینوں نیازی نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے میں لج پالاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے غرے رہندے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے شاید آپ کو ہم
مجھے تو آ رہی ہے, پتہ نہیں وہاں آڈینس میں جا رہی ہے نہیں جا رہی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے, لیکن آپ کو یہ واٹس ایپ کی آواز آ رہی ہے, کال کی آواز آ رہی ہے؟ واٹس ایپ کی آواز نہیں مجھے بھی آئی. اچھا ہاں آپ بولیں, آئے گی آپ بولیں, میں جی آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بے شک وجہ فرمایا. طلعت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے آپ کے مرشد آپ سے راضی رہیں, اور مرشد راضی ہیں تو سب راضی ہیں. بے شک بے شک وجہ فرمایا. بالکل بالکل وجہ فرمایا. بے شک بے شک بے شک وجہ فرمایا. بہت بہت شکریہ طلعت محمود صاحب آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ. آمین 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 آمین. مہربانی آپ کی, سر آپ آئے ہمارے پروگرام. انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. اللہ حافظ. اچھا جی طاہر صاحب, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ کے لیے مدینے جانے کی دعا دی تو طلعت محمود صاحب نے, اور بہت ساری بیسٹ وشز. اور کچھ بھائی لوگ یہاں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ناراض ہو رہے تھے, شاید میسج کال لینے پہ. تو دیکھیں رسپیکٹ لازم ہے. جی تھینک یو سو مچ. ہاں ادب جو ہے نا, اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے آپ سبھی لوگ قابل احترام ہیں. آپ سبھی لوگوں کی آمد جو ہے میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن اچھے الفاظوں کی ادائیگی کیا کریں, ادروائز آئی ول بلاک یو. Strictly I want to say I will block you, otherwise if you text me bad words and آپ سمجھ جائیں, میرے غصے کا اظہار سمجھ جائیں. تو بہرحال طاہر صاحب, طاہر بھائی آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں, پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھا لگا, بہت زبردست آپ جی نے جی کلام پڑھا ماشاء اللہ سے. ون آف ایکچولی مائی فیوریٹ پروگرام کلام, بہت تھینک زبردست یو. کلام ہے یہ. اور تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں پبلک کو, کب آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا, کہاں کہاں سے جی آپ. میں آپ پہ تھوڑا سا کمنٹس بھی پڑھا تھا 7 لوگوں کے, اس کے والے سے. باقی مجھے آپ کے, جب میں نے کلام شروع کیا تو مجھے آپ کے ریئیکشن سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ آپ کا فیوریٹ کلام ہے. باقی رہی بات میری نعت خوانی کی, تو میں سٹارٹ میں کافی سارا بتایا کہ بچپن ہی سے الحمدللہ سرکار کی ثنا خوانی کا ایک شوق تھا, اور اس حوالے سے میرے اپنے گھر میں میری امی نے مجھے اس حوالے سے گائیڈ کیا. اس کے بعد
استادوں کی رہنمائی حاصل کی، شہر سیالکوٹ کے ناتھ خان میرے استاد جو ہیں ان سے رہنمائی حاصل کی. اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے اللہ پاک نے نوازتے گئے، اللہ پاک نے عروج بھی عطا کیا، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ سرکار کی سناہانی کے حوالے سے جانا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے تکبر اور ہر طرح کے کوئی بھی میں نہ آئے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جب انسان ہلکا سا فیم، کچھ بھی فیم ملتا ہے اور اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ شاید میں ہی ہوں سب کچھ، یا مجھ میں بہت کچھ ہے، یا میں ایک کوئی چیز بن گیا ہوں. لیکن میرا ماننا ہے یہ سب کچھ فانی ہے. ایک دن ہم نے بھی جس طرح کوئی کسی غریب نے یا کسی جو اس چیز کا ہنر نہیں رکھتا اس نے جس طرح مرنا ہے، ہم نے بھی اسی طرح مرنا ہے. لہٰذا سب کرم اللہ پاک کا ہے، اور یہ جو میری سناہانی ہے یہ بھی الحمدللہ سب کچھ سرکار کے کرم سے، ان کی عطا سے ہی ہے. میرا اپنا کوئی کمال نہیں، اپنا صرف اتنا کمال ہے، اور جس بات پہ فخر ہے کہ سرکار کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں کہ سرکار کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. اور ہم پہ یہ کرم ہے کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سب لاک ڈاؤن ہے. 90% لوگ یہ ٹرانسمیشن وغیرہ جو ہے وہ لائیو فیس بک پہ یا لائیو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کا وعدہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی قرآن مجید میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو یہ ذکر بلند ہی ہوگا. کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محافل کا سلسلہ رکا، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں رک سکتا کبھی بھی. یہ بلند سے بلند ہر سال یہ بڑھتا ہے، اور جب ہر سال میلاد کا مہینہ بھی آتا ہے تو یہ ہر سال بڑھتا ہے، اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ ہر سال اس کو بڑھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کو بھی اس ٹرانسمیشن کا کریڈٹ جاتا ہے. آپ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں لوگوں تک دین کی بات. آپ نے سٹارٹ میں دعا سکھائی ہے، ایک آپ نے لینگویج کے بارے میں بھی بتایا ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سب کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور کچھ لوگ ناراض نہیں ہیں کہ صرف 4 نعتیں آپ سے پڑھوائیں. اصل میں 1 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے میرے پاس، اور یہ بھی یہ میرے سحری کے ایکچولی ٹائمنگ ہے جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اسپینڈ کرتی ہوں. اور میری سحری صرف یہ 1 گلاس پانی سے ہوتی ہے. تو پلیز تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے تمام ہی سننے والوں اور چاہنے والوں کو. تو ڈیلی میرا ٹائم جو ہے 4 بجے سے اوور ہی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو، پبلک کو کم لگتا ہے. تو شائستہ سلیم نے مجھے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ شائستہ، آپ میرے پروگرام میں آئیں. اور اللہ کا ذکر کے نور کے انسان، میں میسج پڑھتی ہوں 1 منٹ میں بات کر لوں طاہر سے. طاہر صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور اللہ کا نور ہمارے دلوں میں اسی وقت قائم ہوتا ہے جب ہم وہ نور کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، یا ہم اس نور کو پانے میں لگ جاتے ہیں. اور جب یہ ہم حمد و ثنا کی تعلیمات پر ہم آ جاتے ہیں تو وہ نور سے نور بن کے اور وہ ٹکرانے لگتا ہے. جب وہ نور سے نور ٹکراتا ہے تو وہ اس وقت وہ دعاؤں کی قبولیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو ہر کسی کی آواز میں درد نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ قوال ہیں، بہت سارے لوگ حمد باری تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کی آواز میں وہ درد نہیں ہوتا. تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ نور سے نور بنانا پڑتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں تو اس میں ڈوب جائیں. جب آپ ڈوب جاتے ہیں تو پھر وہ نور سے نور ٹکراتا ہے، اور پھر وہ نور آپ کو رب تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اور آپ ان کی محفل میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں. آپ قلب کی سیاہی کو دور فرماتا ہے. قلب کی سیاہی کو دور فرماتا ہے. بجا فرمایا. آپ بھی تصوف والے لگتے ہیں مجھے. چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو. اللہ پاک تمہیں اور ماشاءاللہ سے کامیابی دے اور پروان چڑھائے، اور اپنے پیرنٹس کا فرما بردار بنائے.
मेरी फरमाइश पे नात का इख्तिताम होगा आज, और मैंने आपको नात बताई थी, ऊपर वहाँ पे जी कमेंट्स जी में भी आई थी। जी जी तो परवीन रिफत मैं उस पर के कहने पे, परवीन साहिबा 5वीं नात हो गई है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का, और आपका गुस्सा बजा होगा। आपकी अपनी मोहब्बत है, मेरे अपने टाइमिंग इश्यूज हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह मजबूर है। तो स्टार्ट लीजिए ताहिर साहब। जी जी मैं आपकी भी फरमाइश है और भी मुझे कमेंट में पड़ी, मैंने फरमाइश मैं उसी से ऐड करता हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरे तो सारे कहाँ वो ऐसी मदीना, कहाँ मेरी
کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے تو سارے، آخری شعر بکتا، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو سارے بہار آپ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھینک یو طاہر، تھینک یو سو مچ. پروگرام کا حصہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو زحمت دوں گی. اور 4:16 تھینک یو ہو سو گئے ہیں. مچ فار انوائٹنگ می.
آج ہمارے یہاں کراچی میں سحری کا ٹائم ہے 4:20 اور 4:16 ہو رہے ہیں آپ کے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں, آپ جلدی سے سحری کر لیں. ہاں, میری سحری میں بس میرا 2 کھجور اور میرا پانی کا گلاس, اٹس انف فار می. تو تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. سوری جی, کافی محدود سحری ہے آپ کی. سحری سنت ہے, چلیں لیکن سنت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے اور آپ اپنا کوٹا بھرے جائیں, آپ اپنا معدہ خراب کیے جائیں. تو سنت نہیں, تو آپ ایک کھجور سے بھی ادا کر ساتھ سکتے ہیں. آپ ساتھ ہیلتھ کے معاملے میں بھی لگتا ہے کافی کانشیس ہیں. I am a nutritionist, so that's why I am very conscious about it. یس تو ایک کھجور سے بھی ایک روٹی کی طاقت پوری ہو رہی ہے, تو پھر روٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. تو آپ ایک کھجور سے بھی سنت ادا کر سکتے ہیں نا. اور جی بالکل. پروین چلیں, رفت اللہ پاک صاحبہ آپ کے جتنے روزے رکھ لیے اور جو رہ گئے وہ سب اللہ پاک قبول کرے. آمین ثم آمین. آمین. ہم سب. پروین صاحبہ کہتی ہیں, پروین رفت صاحبہ, مزہ آ گیا طاہر بھائی. تھینک یو سو مچ پروین, آپ کے پسند کرنے کا, پروگرام اٹینڈ کرنے کا, اور میرے ساتھ اتنی لیٹ نائٹ آپ پارٹیسپیٹ کرنے کا. اور مغل جان صاحب کہتے ہیں اصل سحری یہی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروف کر دیا مغل جان صاحب, یعنی میں غلطی پر نہیں ہوں. مطلب میں سیٹسفائی ہو گئی اپنے آپ سے کہ ہاں میں غلطی پر رہی ہوں. تو جی بالکل, آپ کی سحری بجا ہے. سحری بجا ہے میری. چلیں, 2 لوگوں نے اپروو کر دیا مجھے. باقی تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. طاہر, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ لائیو لوں گی, آپ میرے ساتھ ٹچ میں رہی گا. جی پلس انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے اظہر بھائی کے پروگرام میں انٹروڈیوس کروا دوں گی. تو آفٹر عید انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو پھر اپنے لائیو میں لیا کریں گے. ان کا جی انشاءاللہ نعت خوانی کے حوالے سے ان کا پروگرام چلتا ہے. آئی تھنک 4 سے 5 یا 5 سے 6 ڈیلی ان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو میں آپ کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروا دوں گی. اور بھائی نعت انشاءاللہ. پڑھ دیں میری تو ساری. میرے بھائی عادل یہ آئی تھنک سو لیٹ آئے ہیں. ہاں, آپ لیٹ ہو چکے ہیں. ہم یہ والی نعت پڑھ چکے ہیں اور میری فرمائش پہ پڑھی ہے طاہر نے یہ نعت, اور ماشاءاللہ بہت خوب. آقا دو جہاں بھی ایک گجر اور پانی سے, ایک کھجور اور پانی سے سحری کرتے تھے. ہائے ٹھنڈ, ماشاءاللہ. مطلب سکون ہو جاتا ہے نا جب آپ کے کوئی اتنے زیادہ مطلب آپ کے ووٹ بڑھ جاتے ہیں. اکثر لوگ بول آپ رہے کی ہوتے ہیں, سحری کے حق میں کافی سارے لوگ آ گئے آپ کے. یہ آپ کی سحری بالکل ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ اکثر لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں سحری نہیں کرتی ہو, سنت ہے اور یہ ہے. یار مطلب یہ کیسی سحری ہے کہ آپ کھانا الگ کھا رہے ہیں, افطاری الگ کر رہے ہیں, اور پھر سحری کا اہتمام اس سے ڈبل ٹبل کر کے بیٹھ رہے ہیں. آپ کا پڑوسی بھوکا ہے. کرونا کے وجہ سے کتنی زیادہ پبلک متاثر ہے کھانے پینے کے حوالے سے, اور میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف سحری افطاری میں ہی لگی رہوں پورا ٹائم. تو پتہ نہیں اندر سے دل مطمئن نہیں ہوتا. حالانکہ میری ایک روٹی کم کرنے سے کسی کو وہ میں پرووائڈ تو نہیں کر رہی, یا وہ روٹی کسی کو جا تو نہیں رہی, لیکن پھر بھی بس اندر سے دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اتنے اہتمام کروں اپنی سحری اور افطاری کے لیے, اور میرا پڑوسی یا میرے کہیں پہ بہت بھی اچھی سوچ ہے. لوگ بھوکے لیکن بیٹھے ہوئے. اس کو یہ چیز ہر کوئی نہیں سوچتا. سب کو اپنی اپنی ہے. ساتھ والے کا نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کہ جو سو رہا ہے بھوکا سویا ہے کہ کھا کے سویا ہے. ہم لوگ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں کہ اپنا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو ہم پہ کیا گزرے گی. ہم نے بھی آگے جا کے جواب دینا ہے کہ ہم تو کھا رہے تھے, سحریاں بھی کر رہے تھے, افطاریاں بھی کر رہے تھے اچھی حد سے, اور جب پڑوسی کی باری آئی تو ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے. بہت اچھی تھنکنگ ہے آپ کی. اللہ آپ کو اسی سحری پہ استقامت عطا فرمائے. اور یہ روٹین میرا اب سے نہیں ہے, کافی سالوں سے. کافی ڈانٹیں کھائی ہیں, پہلے اماں ابا کی ڈانٹیں کھاتے رہے, پھر سسرال والوں کی ڈانٹیں صحیح. کھاتے رہے, پھر دیور کی بھی سنی, سحری نہیں کرتی, بنانا پڑتا ہے اس لیے نہیں کرتی, بنانا پڑتا ہے اس لیے سحری نہیں کرتی, بنانے کے لیے حاضر ہیں. اب پرسنلی مجھے اگر بولو گے تو پھر میں سحری نہیں کرتی. اچھا, مجھے اس طرح سے بھی کلیئر کیا, آقا دو جہاں بھی ایک کھجور اور پانی سے ہی سحری کرتے تھے. تو اور جی مطمئن ہو گئی میں ماشاءاللہ, اپنی سنت پاک اپنی ہے. بات. کھجور سے سحری کرنا, کھجور سے ہی افطار کرنا سنت ہے. ہاں بالکل.
تو طاہر کھجور اگین میں تھینک ویسے یو بھی سو مچ. نیوٹریشن ایسے ہیں کہ جو آپ کے کافی سارے روزانہ کی جو کمیاں وہ پوری کر دیتے. تو ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ایسے. چن کے وہ چیز لی ہے سحری میں جو آپ کو سارا دن کام آئے. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اوور ایٹنگ کر لو پھر وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے, پھر وہ تو اخراج نکل ہی جانا ہے, تو وہ پھر وہ زیادہ آپ کو ویکنیس کر دیتا ہے. بہرحال اس ٹاپک کو کبھی فرصت سے ڈسکس کریں گے. ابھی میرے ایسے پاس ہی ہے 4:21 ہو چکے ہیں. طاہر اگین تمہارا بہت بہت شکریہ, چھوٹے سے بھائی میرے, اور اپنا جی. بہت زیادہ خیال تھینک رکھنا, یو سو دعاؤں میں مچ. یاد رکھنا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات انشاء ہوتی ہے اللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئی سحری کے ساتھ. اور روزے کا مقصد ہے نفس کو کنٹرول کرنا. بجا فرمایا نفس کو کنٹرول کرنا روزے کا مقصد ہے, اور ہم نفس ہی کنٹرول نہیں کر پاتے. ہمارا نفس پہ ہی قابو نہیں رہتا, اور نفس کو تو ہم بھرے جاتے ہیں. بکری, ہمارے نفس کی شکل بکری کی ہونی چاہیے, تو ہم اس کو ڈاگ, بھیڑیا, شیر بنا دیتے ہیں. تو جتنا نفس کمزور رکھیں گے, جتنا اس کی شکل بکری میں ہوگی, اتنی آپ کی کامیابی ہے. کوشش ہے کہ میرا نفس بکری کی شکل میں بنے, لیکن پھر بھی میں نہ کرے. میں نہیں آنی چاہیے, میرے نفس میں بھی میں نہیں آنی چاہیے, کیونکہ میں بڑی ایسے خراب ہی ہے چیز ہے. بالکل. تو بکری کی مثال بہترین ہے کیونکہ اس میں بھی ساتھ ہے. میں آ جاتی ہے نا, لیکن بکری والی میں نہیں چاہیے نا ادھر, وہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. صرف بکری آنی چاہیے, گونگی بکری آنی چاہیے. اچھا جی پروین, کتنا بات کر اونین رہتا ہے. میرا پروگرام 3 سے 4 بجے تک اونین رہتا ہے, لیکن آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ 4 بجے سے کراس کر جاتا ہے. اور تھینک یو سو مچ اگین. اذان ہونے والی ہے. ٹیک کیئر, بائے بائے ایوری ون. اور میرے یہاں سائلنٹ ہو چکا ہے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.